السلام علیکم کیو آر وائس چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام نغمہ ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ گھر میرے سسرال کی طرف سے میرے شوہر کو ملا تھا، مگر دوسرے شہر پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ وہیں رہ رہے تھے۔ خالد کی اچانک موت کے بعد میں اپنے بیٹے خرم کے ساتھ اپنے اس سسرالی گھر میں واپس آ گئی تھی۔ یہ گھر ایک غیر آباد علاقے میں واقع تھا، جس کی سفیدی دیواروں سے جڑ چکی تھی۔ شمالی طرف ہونے کی وجہ سے سورج کی کرنیں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرتی تھی، اس لیے سارا دن کمروں میں اندھیرا رہتا تھا۔ میں پہلی دفعہ اس گھر میں آئی تھی، اس لیے مجھے ٹھیک طرح سے مکان کے نقشے کا پتہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر کو صاف ستھرا کرتے گزر گیا۔ رات ہوئی تو میں خرم کو لیے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرہ میں نے سونے کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا۔ خرم کی عمر 10 سال تھی، مگر 10 سال کے اس مرد کی موجودگی میں مجھے خوف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا۔ سوتے سوتے رات کے 10 بج گئے۔ کسی عجیب سی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ نیند کا غلبہ دور ہوتے ہی میں نے خرم کی طرف دیکھا تو وہ میرے پاس نہیں تھا۔ میرا دل دھک سے بہہ گیا۔ میں بستر سے اتری اور واش روم میں دیکھا۔ واش روم خالی تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ راہداری میں ٹارچ کی روشنی پھینکتی میں آگے بڑھی جا رہی تھی۔ اچانک میری نظر دیوار میں بنے ایک تاکچے پر پڑی۔ وہ عام سائز سے بھی چھوٹا دروازہ تھا جو اندر کی طرف کھلا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ صبح صفائی کرتے ہوئے میری نظر اس دروازے پر پڑی تھی، مگر اس وقت میں نے اس تاکچے کو دیوار میں بنی الماری کا تاکچہ سمجھا تھا، جس میں غیر استعمال شدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ مگر اب وہ تاکچہ کھلا ہوا تھا اور لکڑی کی سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ نیچے کافی اندھیرا تھا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور تھوڑا سا جھک کر اندر داخل ہوئی۔ ٹارچ کو میں نے مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ میں احتیاط سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، کیونکہ لکڑی سے بنی یہ سیڑھی جانے کتنی پرانی تھی۔ جس زینے پر میں پاؤں رکھتی وہ یوں چرچراتا جیسے اپنی شکستہ حالی پر ماتم کر رہا ہو۔ ابھی کچھ سیڑھیاں باقی تھی کہ ٹارچ کی روشنی سامنے زمین پر پڑی۔ خرم وہاں لیٹا ہوا تھا اور کوئی عجیب سی چیز اس کے پاس بیٹھی تھی۔ عجیب سی چیز میں نے اس لیے کہا کہ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی چند لمحوں میں ہی وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں اسے ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکی۔ میں جلدی سے لپک کر خرم کے پاس پہنچی، اسے ہلایا جلایا، مگر وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تہہ خانے سے باہر آ گئی۔ خرم کو میں نے بستر پر لٹایا اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ وہ ہوش میں آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ کافی ڈرا ڈرا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے جب میں نے پوچھا کہ تم رات تہہ خانے میں کیوں گئے تھے تو اس نے حیران کن بات بتائی۔ خرم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے ہی اسے نیند سے جگایا تھا اور تہہ خانے میں لے گئی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ جب وہ تہہ خانے میں اترا تو میں اپنا ہاتھ چھڑا کر غائب ہو گئی۔ پھر خوف و دہشت سے خرم بے ہوش ہو کر تہہ خانے کے فرش پر جا گرا۔ جس طرح کے حالات ہو رہے تھے، میرا خوف زدہ ہونا لازمی امر تھا۔ اس ویرانے میں اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے دور چلی جاؤں، مگر میرے پاس یہ ایک ہی ٹھکانہ تھا، اس لیے مجبوراً مجھے یہی رکنا پڑا۔ اگلی رات خرم سو گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات 1 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک ایسی زوردار چنگار سنائی دی جیسے کوئی وحشی جانور غیظ و غضب کے عالم میں دوڑ رہا ہو۔ اس ایک چنگار کے بعد ہلکی ہلکی گراٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ایک نظر خرم پر ڈالی۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کر میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ گراٹوں کا مخرج ڈھونڈتے میں تہہ خانے کے دروازے پر آ گئی۔ بلا شبہ آوازیں تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ واپس پلٹ جاؤں، مگر فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ خلاف معمول اندر سے سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے جھک کر ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی۔ روشنی پڑتے ہی گراٹوں کی آوازیں غائب ہو گئی۔
धक धक करते दिल के साथ मैं सीढ़ियाँ उतर आई। कल की निस्बत तहखाने का माहौल आज काफ़ी सर्द था। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फेंकी। तहखाना बिल्कुल खाली था। उसकी दीवारें सीलन ज़दा थी, जिन पर बहुत सी छिपकलियाँ मुंह खोले अपने शिकार में मसरूफ़ थीं। अचानक एक तरफ टॉर्च की रोशनी पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक लकड़ी का बहुत बड़ा ताबूत पड़ा था, जिसका ऊपर वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रहा था। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। पाँव जैसे ज़मीन में जकड़ लिए थे। खौफ से फटी आंखों से मैं वो खौफनाक मंजर देख रही थी। ताबूत का ढक्कन पूरी तरह से खुल गया तो एक लंबे नाखूनों वाला हाथ ताबूत के किनारे पर नजर आया। दहशत के मारे मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। टॉर्च मेरे हाथों से छूटकर फर्श पर जा गिरी। अचानक मुझे जैसे होश आ गया। मैंने ज़मीन पर गिरी टॉर्च उठाई और भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मगर पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही तहखाने का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल कर रहा था ज़ोर ज़ोर से चीखूं, मगर दहशत के मारे आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। मैंने मुड़कर टॉर्च की रोशनी ताबूत की तरफ फेंकी तो खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में फरेरियाँ लेने लगी। एक बहुत ही लंबा तिरंगा आदमी, जिसके कान लंबे और मुंह किसी भेड़िए जैसा था, निकल कर मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। नगमा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, मैं इसे रोकती हूँ। एक आवाज़ के साथ ही एक औरत का एवला मेरे सामने ज़ाहिर हुआ। साथ ही चरचराहट की आवाज़ से तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। मैं भागती हुई वहाँ से निकल आई और अपने कमरे में आ गई। खुर्रम अभी तक सो रहा था। पानी का गिलास पीते ही मेरे आवाज़ ठिकाने पे आ गई। यकायक मेरे सामने एक सफ़ेद दूध सी नमूदार हुई, जो देखते ही देखते उसी औरत का रूप इख्तियार कर गई। सच्ची बात तो यह है कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। ये सब क्या था और तुम कौन हो? मैंने उस औरत से पूछा। मैं एक रूह हूँ, जो उसी दरिंदे का शिकार बनी थी जिसे आज तुमने तहखाने में देखा। तुमसे पहले हम लोग इसी घर में रहते थे। वो दरिंदा एक खून पीने वाली जिंदा लाश है। उसकी ताकत सिर्फ तहखाने तक महदूद है। उसे औरतों का खून पीने से ताकत मिलती है। पहले तो उसने तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पीछे उस तहखाने में बुलवाया, मगर तुमने मुझे वहाँ देखकर अपने बच्चे को उठाया और वहाँ से निकल आई। अब तुम जितना जल्द हो सके ये घर छोड़ दो। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। सुबह होते ही मैंने अपना सामान समेटा और अपने ससुराल चली आई। अब यहाँ मैं सुकून से रह रही हूँ, मगर कभी जब उस रात की याद आती है तो दिल खौफ से कांप जाता है।